ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا پیدا کیا ہے. ہم اپنے نفسوں کے اندر تنہا جی رہے ہوتے ہیں. اسی تنہائی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، ایک وائڈ پیدا ہو رہا ہے، ایک سپیس پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس کا تجربہ کر لینا. کسی دن بیٹھ جائے کوئی آدمی، بیٹھ کے تجربہ کر کے دیکھے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے نہ سوچے، کسی تھاٹ کو سٹیئر نہ کرے تو اسے بےچینی ہونے لگ جاتی ہے. اسے ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز سم تھنگ از مسنگ. تو یہ جو خلا ہوتا ہے تنہا رہنے کا کہ میرے پاس اب کرنے کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انگیجمنٹ بھی نہیں ہے، کسی کی محبت بھی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، بچے نہیں ہیں میرے پاس، یہ جو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو وائڈ پیدا ہو رہا تھا، ایمپٹی اسپیس جو اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کو فل کرنے کے لیے انسان کسی نہ کسی کی محبت میں پناہ لینا چاہ رہا ہے، کسی نہ کسی کی افیکشن میں، کسی نہ کسی کی اٹینشن میں پناہ لینا چاہ رہا ہے. اور ایک پائیدار محبت کے حصول میں سرگرداں ہر لمحے ناکام ہوتا ہوا انسان ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ تنہا اور غمزدہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہولناک تنہائی ہے اور یہ جو غم ہے انسان کو، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں رکھا، سب کچھ فانی ہے، مٹ جانے والا ہے. آپ کو نہیں پتا ہم اپنے روز و شب جن لوگوں کے ساتھ، جن چیزوں کے ساتھ، جن آسائشوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہر لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی کسی بھی لمحے ہم سے چھینا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو برش سائڈ کر کے بڑی کامیابی کے ساتھ اگنور کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب آپ اکیلے لیٹتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، جب آپ کو رشتے ناتے اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں، تب جو شدید ترین تنہائی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس سے کیسے بھاگیں گے حضور والا؟ تنہائی تو ہمیشہ سے ہے اور رہے گی. اس تنہائی اور غم سے ہول کھا کے پہلے انسان جو ہے وہ رشتے ناتوں میں پناہ لیتا ہے، محبتوں میں پناہ لیتا ہے، اور جب ایک مخصوص عمر کو پہنچتا ہے، جیسے میرے جیسی عمر لگا لیں 40-45 کی عمریں، تو جب مار کھاتا آتا ہے اور فیل ہوتا جاتا ہے، الٹیمیٹ فیلور میں ہوتا ہے، اپنی جذباتیت سے، حساسیت سے بھٹکا ہوا، روندا ہوا، دھتکارا ہوا، ایک انتہا پہ جانے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے، اس کے اندر یہ طلب، یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک مقدس محبت کا امیدوار ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت کا امیدوار ہو سکتا ہے. جس بھی محبت پہ اپنے آپ کو جھونکا ہے، وہاں سے منہ کی کھائی ہے. محبت پہ انویسٹمنٹ کی، محبوب کا اصل چہرہ دیکھ لیا. دولت پہ انویسٹمنٹ کی، خوف آ گئے. بچوں پہ انویسٹمنٹ کی، بے وفائیاں ٹکر گئیں، نافرمانیاں ٹکر گئیں. اعتدال سے آگے کی حدوں میں اس وقت بات کر رہا ہوں. بیوی سے محبت کی، کلیش آ گیا. دوستوں کے ساتھ وفاداری کرنے کی کوشش کی، دھوکے کھا لیے. کاروبار کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کی، گھاٹا کھا لیا. جسم کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کی، بیماری کھا لی. جس بھی شے سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے ناکامی آئے گی. ہر جگہ سے ناکام ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایک محبت ایسی ہے جو اگر میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں یہ سوچ بہت اچھی ہے، لیکن سوچ بیسیکلی فرار کی سوچ ہے. وہی آدمی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی پیٹرن ہے، وہی میتھڈ، وہی فارمولے کو اپنی اسی نیچر کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اب روحانیت کے اندر آنا چاہ رہا ہے تاکہ اپنی ناکامی کے طوق کو گلے سے اتار سکے، تاکہ کچھ ہو سکے. جوانی میں عورت سے محبت، بڑھاپے میں اللہ سے محبت، کیا فرق کیا نکلا ہے ساری کہانی کے اندر سے؟